اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 140 میں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو یقیناً ان لوگوں کو اسی طرح کا ایک زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہم ان کو لوگوں کے مابین پھیرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان کا معنی ہے اگر، یمسسکم، یمسس چھونا، لگنا، پہنچنا، کم تمہیں، قرحن زخم، فقد فا کا معنی کیا ہے پس، قد تحقیق، مسا لگ چکا ہے، چھو چکا ہے، پہنچ چکا ہے، القوم ان لوگوں کو، مراد کون ہے؟ کافر۔ قرحن زخم، مثلہ اسی طرح کا، مثلہ ہو زمین کی طرف جا رہی ہے زخم کی طرف، جو تمہیں زخم لگا ہے اس طرح کا زخم ان کو لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ واو کا معنی اور، تلکا اس میں اشارہ ہے مؤنث کے لیے ہے، یہ کیا؟ یہ ایام، یہ دن، ایام یوم ان کی جمع ہے۔ نداولوہا، نداولو الگ لفظ ہے، ہا الگ لفظ ہے۔ نداولو ہم پھیرتے رہتے ہیں، ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہا ان دنوں کو، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بین کا معنی درمیان، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیعلم جو فعل ہے اس سے پہلے کوئی چیز محذوف ہے، کوئی چیز مقدر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تاکہ جان لے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی اور بات ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ تو لام کا معنی تاکہ، یعلم جان لے، فعل مضارع ہے، اصل میں تھا یعلم، لیکن لام کی وجہ سے لام کے بعد ان ہوتا ہے تو کیا ہو گیا؟ لیعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، الذین ان لوگوں کو، اسم موصول ہے الذی کی جمع، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے آمنا، وہ ایمان لایا۔ وَيَتَّخِذَ اور تاکہ وہ بنائے، یتخذ کا عطف کس کے اوپر ہے؟ لیعلم کے اوپر، اور تاکہ وہ بنائے، منکم تم میں سے، من کا معنی سے، کم تم میں سے کیا بنائے؟ شہداء کئی شہید، شہداء شہید ان کی جمع ہے، شہادت پانے والا، شہادت پانے والے۔ واللہ اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، الظالمین ظلم کرنے والوں سے، یہ جمع ہے کس کی؟ الظالم کی، الظالم ظلم کرنے والا۔ اس ایت میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور انہیں حوصلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں احد کی لڑائی میں زخم لگا ہے، تمہارے کئی مسلمان شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہوئے ہیں، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسی طرح کا زخم انہیں پہلے لگا ہے۔ بدر کی لڑائی میں 70 کافر قتل ہوئے اور بڑے بڑے سردار، اور 70 کافر قیدی بنے، تو اگر تمہیں آج احد کی لڑائی میں زخم لگا ہے تو اسی طرح کا زخم انہیں پہلے لگ چکا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں احد کی لڑائی میں آخر میں شکست ہوئی ہے تو ان لوگوں کو احد کی لڑائی کے شروع میں شکست ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ کہ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ، فتح دینے کا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی
اور چھوٹے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، یعنی کہ تمہارے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور شکست کا یہ زخم تمہیں لگا ہے، تو یقیناً ان لوگوں کو اسی طرح کا زخم پہلے لگ چکا ہے، بدر کی لڑائی میں یا احد کی لڑائی کے آغاز میں ہی۔ اور یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان کافروں کا پیچھا کرنے میں، ان کا تعاقب کرنے میں، ان کا مقابلہ کرنے میں کمزوری نہ دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون، اگر تم تکلیف محسوس کرتے ہو، تمہیں پریشانی آئی ہے، تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تمہارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ایسی ہی تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے، لیکن تم ایک چیز میں ان سے آگے ہو، ایک چیز میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا؟ کہ تمہیں اس چیز کی امید ہے جس کی امید ان کو نہیں ہے۔ وہ کیا؟ تم جنت کی امید رکھتے ہو، تمہیں شہادتیں ملی ہیں تو تمہیں پتا ہے کہ ہمارے لوگ جنت میں گئے ہیں، تم زخمی ہوئے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، اور ان کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تم ان سے بہت آگے ہو، پریشان انہیں ہونا چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین حالات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جو آج امیر ہے کل غریب ہوگا، جو آج غریب ہے کل امیر ہوگا، جو آج جاہل ہے کل اللہ تعالیٰ اسے عالم بنا دیں گے، علم لے گا، جو جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا، جو بوڑھا ہے کل کو قبر میں چلا جائے گا، جو بادشاہ ہے وہ کبھی غریب ہو جائے گا، جو غریب ہے کبھی بادشاہ بن جائے گا، جو آج تندرست ہے کل بیمار ہوگا، جو بیمار ہے وہ کل صحت پائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایام جو ہیں یہ ہم لوگوں کے مابین پھیرتے رہتے ہیں، تو لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو بدر میں تمہیں فتح ملی تھی، اور آئندہ بھی تمہیں فتوحات ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ کلام جو ہے مقدر ہے، محذوف ہے، یعنی کہ اللہ نے دلوں کو پھیرنے کا سسٹم کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سب کے لیے واضح ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، یعنی کہ احد کی لڑائی میں جو شکست ہوئی تو اس کی ایک حکمت یہ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پہلے سے نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ تو اس وقت سے جانتے ہیں جب ایمان والے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی لوح محفوظ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں، ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت یہ تھی احد کی لڑائی میں شکست ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ یہ ایمان لائیں گے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ یہ ایمان پہ فوت ہوں گے، ایک ہے کہ اللہ رب العزت کا جاننا کہ یہ ایمان لا چکے، یہ ایمان کا بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر ایک کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں جو کچھ وہ کرنے والا ہے، لیکن وہ کر چکا ہے یہ اللہ تعالیٰ اسی وقت جانتے ہیں جب یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احد کی لڑائی میں جو شکست دی اس کی ایک حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان
لا چکے، یعنی کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ایمان میں پختہ ہے اور پکے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ایک اور حکمت کیا تھی احد کی لڑائی میں شکست کی، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کئی لوگوں کو شہید بنائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہادت بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہی عظیم الشان مقام و مرتبہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دینے کے لیے احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو کیا دی؟ شکست دی۔ انہیں ایک موقع پہ شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ تاکہ انہیں شہادتیں ملیں، تاکہ وہ اللہ کی جنتوں کے وارث بن سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، یہ مقام دے کر ان کو شان دی ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پہ اس جملے کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے کافروں کو احد کی لڑائی میں فتح دی ہے اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہیں اور وہ کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو شرک کے اوپر ہوں، جو کفر کے اوپر ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ جو ایمان کے اوپر ہوں، جو نیک اعمال بجا لانے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا علم ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا محبوب بھی ہے۔ مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ کئی لوگ اس صفت کی، محبت کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جن کو اللہ محبوب بنا لے ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، ان کو اللہ جنت دے گا، ان کو اللہ نوازتا ہے، انہیں اللہ ہر نعمت دے گا۔ لیکن یہ مانو پہلے کہ اللہ محبت حقیقی معنوں میں کرتا ہے، اور اللہ کی محبت ان عیوب سے، ان نقائص سے پاک ہے جو مخلوق کی محبت میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ محبت نہیں کرتا، اس کی تعویل کئی لوگوں نے کی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا ان کو اللہ سزا دے گا، لیکن یہ پہلے مانو کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اور دوسروں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ انسان کو ظلم سے، کفر سے، شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو ایسا ظلم کرتا ہے جو کفر و شرک کے معنی میں ہے، کفر و شرک والا ظلم انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے، اور اس سے زیادہ محروم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا، اس سے زیادہ ناکام و نامراد کون ہوگا جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے۔